میں برہنہ عورت کو ہاتھ لگانے سے گھبرا رہا تھا۔ وہ برہنہ نہ ہوتی تو بھی میں گھبرایا ہوا تھا، لیکن مجھے دیکھنا تھا کہ یہ انسان ہے یا کوئی شرشرہ۔ میں بیٹھ گیا اور اس کی نبض دیکھی۔ نبض چل رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ جنات اور چڑیلوں کی نبض شاید نہیں ہوتی۔ میں نے اسے ہٹ کر اس عورت کی نبض پر ہاتھ رکھا جو لیٹی ہوئی تھی۔ اتنی جھلسا دینے والی گرمی کے باوجود اس عورت کا جسم غیر معمولی طور پر سرد تھا، جیسے رات کو صحرا کی ریت سرد ہو جاتی ہے۔ اس کی نبضوں میں جان نہیں تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا اور آنکھیں ایک جگہ ٹھہری ہوئی تھی۔ جسم سفید تھا۔ میں نے اس میں موت کی تمام نشانیاں دیکھیں، اور وہ جو میرے سامنے گری تھی اس کا جسم گرم تھا۔ یہ بدروحی یا جنات نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ نے مجھے عقل اور دلیری عطا فرمائی۔ میں نے اپنے جیش کو بلایا۔ ہمارے پاس پانی کے چھوٹے مشکیزے تھے، کھانے کا سامان بھی تھا جو 3 ٹٹوؤں پر لدا ہوا تھا۔ میرا جیش پیادہ تھا۔ میں نے کہا کہ فوراً پانی دو اور چادریں لاؤ۔ میرے ساتھی پانی اور چادریں لے آئے۔ سورج ابھی سر پر نہیں آیا تھا۔ وہاں عمودی ٹیلے کا سایہ تھا۔ میں نے بے ہوش عورت پر چادر ڈالی اور اسے سیدھا کر کے ٹیلے کے دامن میں کر دیا۔ اس کے جسم کو اچھی طرح لپیٹ دیا۔ دوسری چادر نیچے بچھا کر اس پر لٹا دیا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اس میں پانی ٹپکایا جو اس کے حلق میں اترتا چلا گیا۔ مجھے ساتھی روکتے رہے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو، لیکن مجھ پر اپنا ڈر کا اثر تھا، نہ اپنے ساتھیوں کی باتوں کا اثر۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں کھلیں، اس کے ہونٹ بند ہوئے اور پھر کھل گئے۔ میں نے اس کے منہ میں اور پانی ٹپکایا، پھر ایک کھجور کی گٹھلی نکال کر کھجور اس کے منہ میں رکھی۔ وہ کھانے لگی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے اسے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ العاص احتشام کو سنا رہا تھا۔ اسے میں نے کھانے کو دیا جو کچھ ہمارے پاس تھا۔ اس نے اور پانی پیا۔ پھر ہم نے اسے کھانے پینے سے روک دیا کیونکہ اس کا پیٹ بہت دنوں سے خالی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے نجیف آواز میں کہا، میں تمہاری زبان سمجھتی اور بولتی ہوں، یہ مر گئی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ہم کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہم اسلامی فوج کے چھاپہ مار ہیں، بیت المقدس کو جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، پھر تو مجھے تم سے رحم کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ تم مسلمان معلوم نہیں ہوتی۔ اس نے کہا، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، لیکن سچ بولوں گی تو تم پچھتاؤ گے کہ تم نے مجھے مرنے کیوں نہ دیا۔ میں نے اسے کہا، تم صرف یہ یقین دلا دو کہ تم انسان ہو۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ اس کے جسم میں خون حرکت میں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ کھانے اور پینے سے اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح لڑک گئی اور گہری نیند سو گئی۔ ہم نے بہت قتل و غارت کی تھی، بہت شب خون مارے تھے۔ ہمارے کئی ساتھی ہمارے سامنے شہید ہوئے تھے۔ مرنا اور مارنا ہمارے لیے بچوں کا کھیل تھا، لیکن ایک عورت پر، خواہ وہ ہماری دشمن ہی تھی، ہاتھ اٹھانا ہمارے لیے گناہ کبیرہ تھا۔ میں نے اپنے جیش سے کہا کہ سورج سر پر آ رہا ہے، جھکے ہوئے ٹیلے دیکھو اور ان کے سائے میں آرام کر لو۔ یہ جاگے گی تو اسے ساتھ لے جائیں گے۔ میرے 1-2 ساتھیوں نے کہا کہ جاسوس معلوم ہوتی ہے، لیکن باقی سب کہہ رہے تھے کہ اس جگہ جاسوس عورتوں کا کیا کام، یہ انسان نہیں۔ میری رائے یہ تھی کہ چونکہ ہمارے چھاپہ مار جیش مصر اور فلسطین کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ سرگرم تھے، اس لیے ان لڑکیوں کو یہاں بھیجا گیا ہوگا کہ ہمیں گمراہ کریں، لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ان کے ساتھ 1-2 مردوں کا ہونا ضروری تھا۔ غروب آفتاب سے ذرا پہلے وہ جاگی اور اٹھ بیٹھی۔ میں اس کے قریب جا بیٹھا۔ اس نے پانی پیا اور کھانے کو کچھ اور مانگا۔ میں نے اسے کھانا دیا۔ اب وہ اچھی طرح بول سکتی تھی۔ اس نے مری ہوئی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسے دفن کر دو۔ میرے سپاہی دیندار تھے۔ ایک نے اپنی چادر دی۔ لاش کو چادر میں لپیٹ دیا گیا۔ سپاہیوں نے قبر کھودی اور اسے دفن کر دیا۔ العاص نے احتشام کو بتایا۔ اس عورت نے یہ بتانے کی بجائے کہ وہ کون ہے، وہ دونوں کہاں سے آ رہی تھیں اور کہاں جا رہی تھیں۔ اس نے پوچھا، تم نے اپنے خدا کو کبھی دیکھا ہے؟ میں نے جو جواب زبان پر آیا دے دیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہارا خدا دیکھ لیا ہے، ابھی اسے دیکھا ہے۔ تم کہو گے کہ تم نے خواب دیکھا ہے، لیکن یہ خواب نہیں تھا۔ خدا نے مجھے کہا ہے کہ میں نے تجھے وہ آنکھیں دے دی ہیں جو آنے والے وقت کے اندھیرے میں دیکھ سکیں گی۔ خدا نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ تو نے گناہ کی پھر کبھی سوچی
تو تیرے اپنے ہاتھ خنجر سے تیری آنکھیں نکال دیں گے۔ خدا نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھے اس جگہ لے جا رہا ہوں جہاں سے میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اس نے ایسی بہت سی باتیں کی جن سے پتہ چلتا تھا کہ صحرا کے سفر اور صعوبتوں نے اس کے دماغ پر اتنا اثر کیا ہے کہ اس کا دماغ موف ہو گیا ہے۔ مثلاً اس نے یہ بھی کہا، تم نے میرا جسم کیوں ڈانپ دیا ہے؟ اسے ننگا رہنے دیتے تو کیا ہو جاتا؟ میں اب جسم نہیں صرف روح ہوں، روح پاک ہو جائے تو جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وہ زیادہ تر اسی قسم کی باتیں کرتی رہی۔ ان سے مجھے یقین تو ہو گیا کہ یہ انسان ہے، بدروح نہیں، اور مجھے اس کے بتانے کے بغیر ہی پتہ چل گیا کہ یہ ان صلیبی لڑکیوں میں سے ہے جو ہمارے امیروں، وزیروں اور سالاروں کو غدار بنانے اور راز لے کر اپنے ملک کو بھیجنے کے لیے ہماری طرف بھیجی جاتی ہیں۔ لیکن اس کی ان باتوں سے مجھے یہ شک ہونے لگا کہ اس کے دماغ پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ یہ اس قسم کی باتیں کر کے مجھے بیوقوف بنا رہی ہے تاکہ میں اسے وہاں تک حفاظت سے پہنچا دوں جہاں یہ جانا چاہتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے صحیح بتا دو کہ تم دونوں کہاں جا رہی تھیں۔ میں نے اسے دھمکیاں دی، پھر یہ بھی ظاہر کیا کہ میں بیوقوف بن چکا ہوں اور وہ مجھے استعمال کر سکتی ہے، مگر اس کے اندر اور اس کی مجذوبانہ باتوں میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ سورج غروب ہونے کے بعد میں نے اسے سامان والے ٹٹو پر بٹھا دیا اور ہم چل پڑے۔ سفر رات کو ہی کرنا ہوتا تھا، دن کو صحرا جلنے اور جلانے لگتا تھا۔ میں نے اپنے جیز سے کہہ دیا تھا کہ مجھ پر کوئی شک نہ کرنا، اگر اسے تنہا میں لے جاؤں تو اس سے میرا مقصد صرف یہ ہوگا کہ میں اس سے بھید لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا جیش آگے آگے چلتا رہا، میں اس عورت کے ٹٹو کے ساتھ بہت پیچھے رہا۔ وہ اب سنبھلتی جا رہی تھی لیکن اس کی باتیں درویشوں کی طرح ہی رہیں۔ آدھی رات کے بعد ہم نے پڑاؤ کیا، اسے میں نے سب سے الگ رکھا اور خود بھی اس کے ساتھ رہا۔ میں نے اس سے ایک بار پھر پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے۔ اس نے جواب دیا، جہاں تم لے جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ میں اسے قید خانے میں لے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، قید خانے میں بھی خدا ہوتا ہے؟ پھر میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، وہ یہ تھا کہ میں نے سفلے پن کا اور حیوانیت کا مظاہرہ کیا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ میرے ساتھ سودا بازی کرے گی اور کہے گی کہ میں اسے کسی ایسے شہر میں پہنچا دوں جو صلیبیوں کے قبضے میں ہو، لیکن اس پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اس نے میری طرف توجہ نہ دی۔ اگلی رات اس نے بتایا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ 1.5 سال سے قاہرہ رہی ہے، وہاں کسی امیر کبیر تاجر کی بیٹی بنی رہی، ایک مسلمان حاکم کی داشتہ رہی اور 2 حاکموں کو اس کا دشمن بنایا، پھر تینوں کو آپس میں ٹکرایا، قاہرہ کے سرکاری کاموں میں گڑبڑ کروائی، 2 صلیبی جاسوسوں کو قید خانے سے رہا کرایا، ایک بڑے خطرناک جاسوس اور تخریب کار کو جسے سزائے موت دی جانے والی تھی ان مسلمان حاکموں کی مدد سے فرار کرایا۔ اس نے اور بھی بہت سے کام کیے۔ آخر میں وہ جاسوسی اور سراغ رسانی کے استاد اور سربراہ علی بن سفیان کو قتل کرانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ اسے جنگ حطین کے نتیجے کی اطلاع ملی۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ صلیب سلطان ایوبی کے قبضے میں آ گئی ہے اور اس صلیب کا محافظ اعظم میدان جنگ میں مارا گیا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ صلیبی حکمران مارے گئے اور جنگی قیدی ہو گئے ہیں، اور بیت المقدس کا حکمران گائیو فلوزیان بھی قید ہو گیا ہے۔ یہ خبریں اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح پڑتی رہیں۔ پھر اسے 2 اور خبریں ملیں۔ ایک یہ کہ اس کا پیر استاد ہرمن، جو لڑکیوں کو ٹریننگ دے کر مسلمان علاقوں میں بھیجا کرتا تھا، قید ہو گیا ہے اور بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ان خبروں نے اس کا دماغ ہلا ڈالا۔ اسے تربیت دے کر اور تیار کر کے قاہرہ بھیجا گیا تھا، اور گناہوں کی تربیت کہیں لڑکپن کے آغاز میں شروع کی گئی تھی۔ اس کے اندر جذبات کی جگہ فریب اور دھوکہ بھر دیا گیا، لیکن مذہب کے معاملے میں یہ کوری نہیں تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اسے صلیب اور یسوع مسیح کی خوشنودی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اسے تربیت کے بعد آخری آشیرواد اقرا کے بڑے گرجے میں صلیب کے پادری نے دی تھی، جسے محافظ اعظم کہتے تھے۔ اس نے اسے بتایا کہ صلیب کی حکمرانی ناقابل تسخیر ہے اور اس کا مرکز یروشلم ہے، جس کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اسلام کوئی مذہب نہیں اور مسلمانوں کو عیسائیت میں لانا، انہیں قتل کرنا ثواب کا کام ہے، اور یہ کہ جو لڑکیاں صلیب کے نام پر عصمتیں قربان کر رہی ہیں انہیں اگلے جہان بہشت کی حوریں بنایا جائے گا۔ ایسی ہی کچھ اور باتیں تھیں جو اس کے ذہن اور دل پر
نقش کر کے عقیدہ بنا دی گئیں اور وہ گناہوں کو نیکی سمجھتی رہی، فریب کاری اور دھوکہ دہی کو کار ثواب سمجھتی رہی۔ اسے جب پتہ چلا کہ صلیب بھی نہیں رہی، اس کا محافظ اعظم پادری بھی نہیں رہا اور یسوع مسیح کی حکمرانی کا مرکز یروشلم بھی نہیں رہا تو اس کے عقیدے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ قاہرہ میں جو اس کے مرد ساتھی یعنی صلیبی جاسوس تھے وہ وہاں سے بھاگنے لگے تھے۔ پھر ایک روز وہ اپنے کسی ساتھی کی تلاش میں نکلی تو پتہ چلا کہ وہ غائب ہے۔ اسے ایک اور ساتھی ملا، اس نے اسے کہا کہ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں، مسلمان ہو کر کسی سے شادی کر لو یا یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اب تو اس پر دیوانگی طاری ہونے لگی۔ اس نے اپنی سہیلی کو ساتھ لیا، اپنے چاہنے والے ایک مسلمان حاکم سے 2 گھوڑے شوقیہ سواری اور سیر سپاٹے کے لیے، اور دونوں شام کے وقت نکلی۔ اندھیرا گہرا ہوا تو شہر سے نکل آئیں۔ انہوں نے کھانے اور پینے کا کچھ انتظام کر رکھا تھا، مگر انہیں صحرا کے سفر کی ذرا سی بھی سوجھ بوجھ نہیں تھی، نہ انہیں اپنی منزل کا کچھ پتہ تھا۔ انہیں امید تھی کہ راستے میں انہیں صلیبی فوج کا کوئی دستہ مل جائے گا۔ ان کی بدقسمتی اور بہت بڑی حماقت تھی کہ راستے کے متعلق کچھ بھی نہ جانتے ہوئے چل پڑیں۔